अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुंबई के बांद्रा में जो वाक़या पेश आया आपने भी सुना होगा। जो एक औरत मस्जिद में दाखिल होती है और मस्जिद के हौज़ में जहां वज़ू करने के लिए पानी रखा गया है उस पानी में जाकर के नहाती है और नहाने के बाद नमाज़ अदा करने लगती है। और जब लोग वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार हैं उन लोगों ने समझाया कि आप ऐसा ना करें, ये वज़ू करने का पानी है, यहाँ इस हौज़ से वज़ू किया जाता है, आप यहाँ पे गुस्ल ना करें, ना नहाएं। जब कायदे से और सलीक़े से समझाया गया तो उस औरत ने कहा कि आप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते, ये हमारी मस्जिद है, हमने बनाया है और फिर हम जो चाहें कर सकते हैं, है ना। और फिर लोगों ने बड़े सलीक़े से समझाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने सिर्फ़ और सिर्फ बकवास की और फिर तरह तरह की बातें बोलने लगी, है ना। दोस्तों, आप पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में इसके ताल्लुक़ से क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है वो मैं आपके सामने इस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। पहले आप ये वीडियो देख लें। अरे मस्जिद है, उसमें सब वज़ू करते हैं, तुम अंदर जाके घूम रहे हो। अरे तो ये हौज है, इसमें सब लोग वज़ू करते हैं ना। पाक होने के लिए घर है ना, लेकिन इसमें क्यों जा रही हो? अरे तो ना, अरे मसला है। अरे मस्जिद है, थोड़ा एहतराम करो। मस्जिद का ही तो एहतराम कर रही हूँ, ये मेरे लिए बनाया गया है। बहुत सालों से ढूंढ रही थी मैं। दिमागी हालत। ये ना गंदा फोन करो करने तो वाली। बोलना। पूरा साफ वही सब फोन किए। फ़ोन लगाया, मैं बहलूल भाई को भी लगाया, ज़मीर भाई को भी लगाया, शायद मोबाइल। गंदा कर रहे हो मुझे और मुझे बोलते हो गलती करती हो। देख लिया आपने ये वीडियो। ये औरत मस्जिद में दाखिल होती है, मुंबई के बांद्रा में ये मस्जिद वाक़ है। मस्जिद में दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद मस्जिद के जो हौज़ होते हैं जहाँ लोग वज़ू बनाते हैं, वज़ू करते हैं, वहाँ पे ये औरत छलांग लगाती है और नहाने लगती है। जो भी वहाँ के ज़िम्मेदार मौजूद थे उन लोगों ने उन्हें कायदे से समझाया, सलीक़े से बताया कि आप ऐसा ना करें। तो वो औरत बिल्कुल अजीब तरह की बातें करने लगी और फिर वो कहने लगी कि भाई मस्जिद में औरतें नहीं आ सकती है, लेकिन औरतें बाज़ारों में जाती है, होटल में जाती है, मॉल में जाती है और तरह तरह की जगहों में जा सकती है, लेकिन मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती। इस तरह की बातें वो औरत बताती है, वहाँ के जो भी ज़िम्मेदार मौजूद होते हैं। तो इन तमाम तरह की बातों पर मैं आगे बात करूँगा, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस औरत ने ऐसा क्यों किया, ऐसा तमाशा क्यों खड़ा किया, इतना हंगामा मस्जिद के अंदर क्यों खड़ा की, वो आप पहले इसके बारे में समाअत कर लें। दोस्तों, इसके पीछे कई वजह हो सकती है। आजकल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जाती है, मुसलमान ही को ख़रीद लिया जाता है और कभी कभार अच्छे मुसलमान जो पढ़े लिखे मुसलमान होते हैं उनको ख़रीदा जाता है और कहा जाता है कि तुम ऐसा काम करो जिससे मुसलमानों को चोट पहुँचे, मुसलमानों की शान कम हो, ऐसा तुम काम करके दिखाओ, है ना। तो हो सकता है कि उस औरत के पीछे कोई और हो जिसने इस काम को करने के लिए कहा हो और उसके पीछे कुछ भी हो सकता है। मतलब एक ये वजह हो सकती है और दूसरी वजह ये हो सकती है दोस्तों कि आजकल लोग मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए तरह तरह के काम करते हैं, है ना। जैसे कि इस औरत ने किया और इससे पहले बहुत सारे लोगों ने फेमस होने के लिए गलत से गलत काम कर चुके हैं, है ना। तो हो सकता है कि ये औरत फेमस होने के लिए, मशहूर होने के लिए ऐसा काम की हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और तीसरी वजह ये हो सकती है दोस्तों कि इसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, इसका जहन बिल्कुल ठीक से काम नहीं करता हो, लेकिन बात करने से ऐसा नहीं लगता है कि इसका जो है जहन ये काम नहीं कर रहा या फिर ये पागल है, ऐसा नहीं लगता। बात तो बिल्कुल फर तरीके से बात कर रही है, बिल्कुल हंगामा खड़ा करती है और एक ऐसी औरत की तरह बात कर रही है जो बिल्कुल पढ़ी हुई लगती है या फिर पढ़ी हुई नहीं भी है,
لیکن عقل رکھتی ہے اس طور پر بات کر رہی. بہرحال اس کے پیچھے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہاں کے ذمہ داروں نے سمجھایا بھی کہ آپ ایسا کام ہرگز نہ کریں. اگر آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو ایک کام کریں, آپ وضو کر لیں. وضو بنانے کے بعد عورتوں کی جگہ الگ ہے, وہاں جا کر کے آپ الگ جگہ جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہے, یہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں, وہاں آپ چلے جائیے اور اچھے انداز میں اور صحیح سے عبادت کیجیے آپ. لیکن وہ عورت کیا کہتی ہے کہ میں یہاں عبادت کروں گی, یہاں عبادت اگر کروں گی تو پھر کیا گناہ ہو جائے گا, کیا دقت آ جائے گی, کیا پریشانی آ جائے گی. اس طرح کر کے ہنگامہ اس نے کھڑا کیا, تماشا کر دیا ہے نا. اگر سوچیں دوستوں, اس عورت کو اگر عبادت کرنی ہوتی, واقعی میں اگر اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی کہ میں مسجد میں جا کر کے عبادت کروں گی اور پھر نماز ادا کروں گی, تو پھر ایسی کیفیت میں وہ کیا کرتی کہ جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہے اسی مسجد کے بغل میں ہے نا, اسی مسجد کے سائڈ میں جہاں عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں قاعدے سے وضو کرتی اور پھر وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرتی اور نکل جاتی. لیکن نہیں, ایسا نہیں کیا, بلکہ اس کا مقصد, اس کا ارادہ ہنگامہ کھڑا کرنا تھا, تماشا کھڑا کرنا تھا. اس وجہ سے اس نے ایسی جگہ کو تلاش کیا جہاں مرد لوگ نماز پڑھتے ہیں, جہاں مردوں کے لیے نماز کی جگہ ہوتی ہے, وہیں پہ جا کر کے کھڑی ہو گئی اور تماشا کھڑا کی. دوستوں آپ یقین جانیے کہ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میں بالکل ہل گیا, میں پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ بھائی آخر میں کیا ہوگا ہے نا. کہیں اس ویڈیو کے بیچ میں کہیں لوگ اس پر ٹوٹ نہ پڑے اس عورت پر, اور ہاتھا پائی نہ ہو جائے, اور کوئی اس عورت کا بازو پکڑ کر کے باہر نہ کر دے. میں اس چیز کو لے کر کے بے حد پریشان تھا اور اس ویڈیو کو دیکھتا ہی جا رہا تھا. لیکن جب پورا دیکھا تو میرے دل کو جو اطمینان اور سکون ملا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہاں کے لوگوں نے کتنے سلیقے سے, کتنے اچھے انداز میں اس کو کور کیا اور کتنے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد جو ہے پولیس کو فون کر دیا. پولیس کو فون کرنے کے بعد جو انتظامیہ کے لوگ تھے وہ قاعدے سے سمجھا کر کے اور پھر اس کو باہر کر دیا. کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا. سوچیں دوستوں, اگر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا اس لڑکی کا, اس عورت کا ہاتھ کوئی پکڑ لیتا اور باہر کھینچ دیتا, پریشان اس کو کر دیتا, یا ایک دو تماچا کوئی مار دیتا, تو پھر مسلمانوں کی بدنامی ہوتی. یہ بات میڈیا تک پہنچتی اور میڈیا جو ہے ہنگامہ کھڑا کر دیتا کہ دیکھو مسلمانوں کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کی مسجد میں ایک عورت داخل ہوئی تو لوگوں نے سب مل کر کے اس کو مارا پیٹا, طرح طرح کی چھیڑخانی کی. اس طرح کی باتیں میڈیا تک پہنچتی اور وہ تماشا بالکل کھڑا کر دیتا. لیکن دیکھیں وہاں کے لوگوں نے کتنے سلیقے سے, کتنے اچھے انداز میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھایا اور سمجھانے کے بعد اس کو باہر کیا. ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی ہے دوستوں کہ آپ کے سامنے اگر ایسا کوئی مرحلہ پیش آ جائے, ایسی پریشانی اگر آپ کے سامنے پیش آ جائے, تو آپ کو بالکل گھبرانا نہیں. پولیس کو آپ کو فون کرنا ہے, یا پھر پولیس اگر نہیں موقع پہ آ پائے تو آپ بالکل اچھے انداز میں رہیے, بالکل قاعدے میں رہیے اور قاعدے میں سمجھائیے. اب دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ عورت جو کہہ رہی تھی کہ عورتیں بازار جا سکتی ہے, مال جا سکتی ہے, ہوٹل جا سکتی ہے, شاپنگ کر سکتی ہے, طرح طرح کے کام کر سکتی ہے, تو مسجد میں آ کر کے عبادت کیوں نہیں کر سکتی؟ اب اس کا آپ جواب سماعت کر لیں. دوستوں دیکھیں, مسجد میں جانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جائز تھا اور عورتیں مسجد میں ہی جا کر کے نماز ادا کرتی تھی. لیکن عورتوں کا ایک خاص انتظام تھا, پردے کا اہتمام تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. لیکن جو ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزرا تو پھر فتنے کے اندیشے سے عورتوں کو کہا گیا کہ آپ گھر ہی میں نماز ادا کریں. ٹھیک ہے, تو اس وقت سے عورتوں کا مسجد میں جانا یہ بند ہو گیا, یعنی مسجد میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد یہ قانون نافذ ہوا. ٹھیک ہے, عورتیں ابھی بھی جا سکتی ہے, لیکن اگر وہاں خاص انتظام ہو, پردے وغیرہ کا ساری چیزوں کا اہتمام ہو, تو پھر ایسی کیفیت میں عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن ان کے لیے ایک خاص جگہ ہو جہاں وہ نماز ادا کرے اور پردے کا بالکل اہتمام ہو, پردے کا بالکل خیال رکھا جاتا ہو, تو پھر ایسی کیفیت میں عورتیں
مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں عورتوں کے لیے ایک خاص جگہ بنائی گئی ہے مسجد کی شکل میں، جہاں عورتیں ایک جٹ ہو کر کے عبادت کرتی ہیں، نمازیں ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک قاعدہ اور قانون ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ بھائی آپ سوچیں کہ جہاں لائن لگائی جاتی ہے کسی چیز کے لیے تو مردوں کے لیے الگ لائن ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے الگ لائن ہوتی ہے۔ سوچیں اگر ایک ہی لائن میں مرد اور عورت شامل ہو جائے تو پھر ایسی کیفیت میں فتنہ فساد ہونے کا چانس ہے نا، فتنہ فساد ہونے کا ڈر ہے۔ اس وجہ سے آج کل کیا کر دیا گیا ہے کہ مردوں کے لیے الگ لائن، عورتوں کے لیے الگ لائن۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ اور رول ہوتا ہے جس کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں مال جا سکتی ہے، ہوٹل جا سکتی ہے، لیکن مسجد کیوں نہیں؟ تو بھائی مسجد یہ عبادت کی جگہ ہے نا، مسجد یہ کیا ہے؟ عبادت کی جگہ ہے۔ اور مال ہو گیا اور ہوٹل ہو گیا یہ تفریح کے لیے ہے، تو تفریح کے لیے یہ جگہ نہیں ہے مسجد، یہ مسجد عبادت کے لیے ہے۔ تو اسی حساب سے آپ کو آنا پڑے گا، اسی طرح سے آپ کو آنا پڑے گا جس حساب سے مسجد میں آیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوچیں دوستوں اگر آپ کو کسی بڑے عہدیدار انسان سے ملنا ہو تو ہر طرح کے رول ہوتے ہیں، آپ کو پہلے اس سے پرمیشن لینی پڑے گی، پھر اس سے پرمیشن لینی پڑے گی، پھر ایسے آپ کو وہاں سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو ان سے ملایا جاتا ہے۔ تو دوستوں دیکھیں ایک عام انسان ہے جس سے ملنے کے لیے اتنے سارے پروٹوکول ہیں، اتنے سارے رول ہیں، تو بھائی آپ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا تو خیال رکھنا پڑے گا نا، پردے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بہرحال دوستوں اس عورت نے جو ہنگامہ اور تماشا کھڑا کیا ہے یہ کسی بھی حد تک صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔